میں اور آپ کہتے ہیں میرا جسم اور میری مرضی. اللہ اکبر. یہ آسمان اور زمین، یہ آسمان اور زمین، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. رب نے جب اس ساری زمین اور کائنات کو بنایا، کائنات کو بنانے کے بعد رب العالمین جب آسمانوں کے اوپر مستوی ہو گیا، اب دو چیزیں تھی، ایک زمین اور ایک آسمان، ایسی مخلوق کو جو آج تک انسان کو سمجھ نہیں آ سکی، اس کی تفصیل نہیں. رب نے آسمان پر پہنچ کر کہا فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، اے زمینوں اور آسمان تمہیں دو چیزوں کا اختیار ہے، بتاؤ کیا کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. میری اطاعت اپنی من پسندی اور اپنی خوشی سے کرو گے یا تم سے میں زبردستی کرواؤں؟ قالتا اتینا طائعین. آسمانوں نے بھی کہا، زمینوں نے بھی کہا اے مولا ہمارا پیدا کرنے والا تو ہے، اپنی مرضی ہم کیسے کر سکتے؟ قالتا اتینا طائعین. آسمانوں نے بھی کہا کہ ہم تیرے مطیع، زمینوں نے بھی کہا کہ ہم تیرے مطیع. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اس انسان نے اپنے سر ذمہ داریاں تو بڑی لے لی، لیکن اس سے بڑھ کر ظالم بھی کوئی نہیں تھا، اس سے بڑھ کر جاہل بھی کوئی نہیں تھا. آسمان اور زمین، جس زمین پر ہم زندگی گزارتے ہیں، جس آسمان کو ہم اپنی چھت تصور کرتے ہیں، جب میرا سر بھی، وہ جو چیز میرے سر پر ہے وہ بھی رب کی مطیع، جو میرے پاؤں کے نیچے ہے وہ بھی رب کی مطیع، تو درمیان میں میرا اختیار کیسے چل سکتا ہے؟ اور تو اور یہ تو اطاعت تھی نا. اس دنیا میں کرنے والے، اس دنیا کے معاملات کو چلانے والے، جسے ہم فرشتے کہتے ہیں، اللہ اکبر، وہ اتنی بڑی اور اتنی طاقتور مخلوق کہ جس کی شکل اور جس کی حیت دے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بندہ غشی کھا جائے. ایسی مخلوق کہ جو ساری نہیں، جس کا صرف جس کے جسم کا ایک جز جو ہے وہ سارے آسمان کو بھر دے. جبریل امین اللہ اکبر علیہ الصلاۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل سے شکایت کی، جبریل میں اتنے دن سے منتظر ہوں، کبھی تو دن میں 4 اور 5 مرتبہ آ جاتا ہے، اور کبھی تو اتنا لمبا ٹائم نہیں آتا. تجھے نہیں پتا کہ مجھے دنیا میں کتنے معاملات ہیں، مسائل ہیں؟ جبریل نے ایک بات کہی، اس دور میں محمد الرسول اللہ کو خاموش کروا دیا، اور آج میرا جسم میری مرضی والوں کو بھی خاموش کروا دیا. کیا کہا؟ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. اے محمد، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے آنے اور جانے کی بات کرتے ہیں، جب تک رب کا اذن نہ ہو جبریل بھی اپنی جگہ سے اپنا قدم ہلا نہیں سکتا. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ. اور جس رب سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، جس رب نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، جو کچھ میرے پیچھے ہے اس کے اختیار میں ہے، جو آگے ہے اس کے اختیار میں ہے، جو دائیں ہے وہاں اس کا حکم چلتا ہے، جو بائیں ہے وہاں اس کا حکم چلتا ہے، جہاں میرا وجود نہیں وہاں بھی اسی رب کا حکم چلتا ہے۔ وما کان ربک نسیا، ایک بات یاد رکھیں کہ اس پوری کائنات میں لے کر ساتوں آسمانوں کے اوپر جبریل امین ہو یا زمین کے اوپر محمد الرسول اللہ ہو، وما کان ربک نسیا، آپ کے رب سے کوئی چیز اوجھل نہیں، وہ جب چاہے جسے چاہے جو چاہے حکم دے، جسے چاہے اجازت دے۔ اور ہم کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، اللہ اکبر، ہم سے بڑھ کر بدبخت کون ہوگا؟ بالکل اپنی مرضی کیجئے، بالکل اپنی مرضی کیجئے،
اپنی جانوں کو قتل کیجئے، اپنے جسموں کو کوئی انسان بندر کی شکل دے رہا ہے بندر کی دے لیجئے، کوئی انسان کتے کی شکل پسند کر رہا ہے کتے کی دے لیجئے، کوئی انسان اپنے جسم کے اوپر جانوروں کی زیب و زینت اور رنگ پسند کرتا ہے وہ دے لیجئے، چاہے تو اپنے آپ کو اللہ نے آپ کو مذکر پیدا کیا آپ مؤنث کنسیڈر کیجئے، رب نے آپ کو مؤنث بنایا لوگوں کے سامنے آپ مذکر بن جائیے، رب نے مذکر اور مؤنث کے جوڑے بنائے آپ مذکر اور مؤنث کے جوڑے بنائیے، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن ایک چیز کا جواب دے دیجئے کہ آپ بالکل اپنی مرضی کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب آپ مسلم نہ ہوں، جب آپ مسلمان نہ ہوں، کافر ہیں تو جو کچھ مرضی کیجیے، لیکن جب دعوے مسلمانی کے، جب دعوے اللہ اکبر کے، جب شہادتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی، جب شہادتیں اشہد ان محمد الرسول اللہ کی، تو میرے بھائیوں میری مرضی کدھر گئی اور آپ کی مرضی کدھر گئی؟ ادھر تو آسمانوں کی مرضیاں نہیں چلتی، ادھر تو زمینوں کی مرضیاں نہیں چلتی، ادھر تو فرشتوں کی مرضیاں نہیں چلتی، ادھر تو انبیاء کی مرضیاں نہیں چلتی، تیری میری مرضی کہاں سے چلے گی؟ یہ مرضی چلانے والے تھے نا، یہ جو رب نے عذاب بھیجا ہے نا کرونا، یہ رب نے صرف مجھے اور آپ کو اپنا آپ دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، جب ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اپنی مرضی سے مر نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، اپنی مرضی کی پسند ناپسند نہیں رکھ سکتے، اپنی مرضی سے مذکر مؤنث نہیں ہو سکتے، اپنی مرضی سے اپنی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے اپنے جسم کے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتے، تو اپنی زندگی کے اندر اپنی مرضی کیسے چلا سکتے؟ کیا کبھی کسی نے سوچا نہیں؟